مائی ہسبینڈ، ایکسکیوز می، میرا خاوند، جی نہیں میرا ہے، اونلی مائن، مائی ہبی، پلیز ہاف ہاف چلیں گے، مطلب میں ہاف کسی کی اور ہاف آپ کی، یا ہاف آپ کسی کے اور ہاف میرے۔ یہ وہ کہہ رہی ہیں جو دوسری شادی کے خلاف طوفان بدتمیزی مچا دیں، بلکہ قیامت ہی کھڑی کر دیں، اور اس سے بھی بڑھ کے ریپ می @اورنگزیب PF۔ یہ سارے سٹیٹمنٹس، کمنٹس سوشل میڈیا پر آپریشن بنیان مرصوص کی فتح کے بعد مقبول ہونے والے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار کامیابی کے بعد پاک فضائیہ کی جانب سے ایئر وائس مارشل جناب اورنگزیب نے دبنگ کانفرنس کی تو شادی شدہ خواتین دل دے بیٹھیں۔ الحیاء من الایمان، اس بنا پر یہ دل ہی نہیں بلکہ ایمان کھو بیٹھیں، صرف دل نہیں دے بیٹھیں، ایمان کھو بیٹھیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ایز اے مسلم کہ جس کا حیا اس کی ایمان کی معراج ہے؟ پھر کبھی ہم کسی اسلامک اسکالر کو، کسی فیمیل اسلامک اسکالر کو، کسی سیلیبریٹی کو، مرد ہوں تو شادی شدہ بچوں والی پردے دار خاتون کے پیچھے، اور وہ دین کا کام کرنے والی، اسی طرح خواتین ہیں تو کسی بھی ہینڈسم یا کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے، ایون وہ ہاتھ دھو کے پڑ جاتی ہیں جو دوسری شادی کا نام بھی گوارا نہ کریں، یا دوسری شادی تک کی آفر کر دیں جو اپنے لیے پسند نہ کریں، ان کے خاوند کی کوئی بن جائے، یا پھر یہاں تک کہ ریپ کی سر عام دعوت دینا۔ مطلب آپ دیکھیں کہ انتہا نہیں ہو گئی، حد ہی پار ہو گئی۔ مطلب اگر آپ کو کسی کا کوئی کام پسند ہے تو آپ اس کے کام میں سپورٹ کریں، اس کے مشن میں ساتھ دیں، نیکی کا کام ہے تو آپ اس میں شامل ہوں، آپ خود سے وہ کریں، دوسروں کے لیے نیکی کی مثال بنیں۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ چیخ چیخ کر وہیں محبت کا ناجائز اور حرام راستہ اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا جائے، جب کہ سوشل میڈیا، پھر فلٹر، کیمرہ، لائٹس، یونیفارم اور پروفیشنز کا ایک اپنا گریس اور خوبصورتی ہوتی ہے؟ آپریشن بنیان مرصوص کے نام کا ہی لحاظ نہ رکھا، ایسی میمز، پوسٹ اور تبصرے آئے کہ سر شرم سے جھک گیا۔ سچ ہے کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹھرکی صرف مرد نہیں ہوتے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا تو قرآن بھی گواہ ہے۔ وہ عزیز مصر کے شہر کی خواتین کہ جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو پسانے کے لیے ہاتھ کاٹ دیے، اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اللہ کا نام لے کے کیسے انہوں نے بھی تبصرے کیے۔ ان کے مکر کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ غور کیجئے کہ ان کے مکر کے ذکر سے بات شروع ہوئی کہ جب اس نے ان کے مکر کے بارے میں سنا تو انہیں بلایا۔ کتنا فراڈ ہے ایک اچھے خاصے نیک انسان کو پسانے کا۔ یہ خواتین ہتھیار ہیں، اور یہ حیا سے آری خواتین، اس میں پردے دار ہر ایک کو شامل مت کیجیے گا، حیا سے آری ہی مکار اور فتنہ ہیں۔ سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو یہ کیسے اس وقت اس شاہی دربار میں آئیں، گاؤ تکیے لگا کے بیٹھیں، اعتدت لہن متکئا، ایک محفل سجائی۔ آج سوشل میڈیا کی محفل ہے، انداز تو وہی ہے، واردات تو وہی ہے۔ آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور دیکھیں کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس میڈیائی تیر ہے، چھری ہے، اور اپنے آپ کو خود پیش کر رہی ہیں، کہتی ہیں اخرج علیہن، اور نکل آؤ ان کے پاس، آ جاؤ سامنے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ حسن یوسف سے متاثر ہو کر انہوں نے ہاتھ کاٹے، حالانکہ حسن یوسف میں نہیں، بلیک میلنگ میں انہوں نے جان بوجھ کے وہ اپنی رگیں، اپنے ہاتھ کاٹے تاکہ یوسف جو سیدھی سادھی بات نہیں مانتا یوں عورتوں کے جال میں پھنس جائے۔ اسے آج کل ہنی ٹریپ یا فشنگ سکیم کہا جاتا ہے۔ جی انہوں نے یہ کیا تھا، یہ انہوں نے کوئی مدہوش ہو کے یا اپنے آپ سے بے نیاز ہو کے خوبصورتی میں پاگل ہو کے نہیں کاٹے تھے، یہ ایک وار تھا، ہنی ٹریپ جسے کہتے ہیں، بلیک میلنگ، فشنگ سکیم۔ جی قطعن ایدیہن، اس لیے انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور پھر اللہ کے نام کے واسطے کہ حاشا للہ، اب نیک انسان اللہ کے نام پہ ہی نرم ہو جائے اور نرمی میں کوئی غلطی کر بیٹھے،
ہاشا للہ، اللہ کی پناہ، اور فرشتہ تک کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی دیکھیں تو اورا اور پوکی اور نہ جانے کیسے کیسے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، ٹویٹر، انسٹا، فیس بک بھرا پڑا ہے، حتیٰ کہ حد ہو گئی کہ جب میرے پاس پرسنل میں اس طرح کے اسکرین شاٹس اور میسیجز بھیج کر متوجہ کیا گیا، اور مجھے فوراً یہی خیال آیا کہ یہ تو وہ عزیز مصر کی شہر کی خواتین اور امراۃ العزیز کی ہم نوائیاں بن گئی ہیں، جنہوں نے بالکل سوشل میڈیا پر وہی محاذ قائم کر رکھا ہے جو اس وقت کی خواتین نے مصر کے دربار میں سجایا تھا۔ اف کہ ہماری بدقسمتی، ان چیزوں کو معاشرے میں اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے تو اسے فوج کا مخالف یا کسی پارٹی کا حمایتی کہہ دیا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ حق بات کرو تو خواہ مخواہ آپ کی نسبت اپنے مخالف سے جوڑ دی جاتی ہے، یا آپ کو ملک کی ترقی کا دشمن یا کامیابی سے جیلسی، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یا پھر کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو بس جی شغل میلہ ہے، کیا شغل میلہ بے حیائی کا ہی لگانا ہے؟ کیا جائز ہنسی مزاح نہیں ہو سکتا؟ خوش ہونے کے لیے کامیابی کافی نہیں کہ اس پر شکر کیا جائے؟ شغل تو وہ نکالے جن کے پاس فتح مبین جیسی کوئی چیز نہ ہو، جن کے پاس بشارت الہی نہ ہو، جن کے پاس کوئی کامیابی نہ ہو، وہ شغل لگائیں۔ ہم شغل کے بھوکے نہیں ہیں، ہم خوابوں کی دنیا، خیالی دنیا، شیخ چلی کے پلاؤں میں نہیں، حقیقت کے میدان میں جیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسی خواتین ہیں کہ جو کسی بھی مرد شخصیت کو دیکھ کر عجیب حسرت بھرے اور ترسے ہوئے انداز میں تعریفیں کرتی ہیں۔ کیا ان کے پاس ان کے باپ جیسی، بھائی جیسی، خامند اور بیٹے کی ہستی اور شخصیت نہیں؟ کیا انہیں یہ پاک رشتے کافی نہیں؟ جیسے ہی کسی مردانہ چہرے پر ان کی نظر پڑی تو وہ انہیں خوابوں کا شہزادہ یا شہزادہ برائے تبصرہ لگنے لگتا ہے۔ کوئی مرد ذرا اسکرین پر اچھا کیا لگ جائے کہ تعریفوں کے دریا بہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان کے شوہر وہ پڑھ لیں تو کیا سوچیں کہ اتنی تعریف اگر کبھی میری کی ہوتی تو آج زندگی گلزار ہوتی۔ مطلب یہ دل ہلکا کرنے کی مشق کب سے قومی فریضہ بن گئی۔ خود کو سنبھالیں بی بی، کنٹرول کریں اپنے آپ پر، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا اپنے عورت ہونے کا ہی لحاظ کر لیں۔ آپ کا یہ ہاشا للہ، ہائے کہیں آپ کی اپنی بچیوں کو ہی بے راہ روی کا نوالا نہ بنا دے۔ کل کو آپ کس منہ سے اپنی لڑکیوں کو مضبوط اور پاک رہنے کی نصیحت کریں گی؟ اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ اور اگر ایک چیز ایز اے نیوز یا کسی بھی ریزن سے آپ کوئی میڈیا پر نظر پڑی، وال پہ آئی، سامنے دیکھی، تو نظر پھیر لیں۔ اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں یہی ہدایت کی ہے کہ ایک دفعہ جو نظر پڑے پھر دوسری بار نہ ڈالو، کیونکہ پہلی معاف اور دوسری پھر گناہ اور نافرمانی ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، مرد ہوں یا عورتیں۔ پھر اپنی زبان پر لگام دیں، کیونکہ بے حیائی کا آغاز نظر کے بعد گفتگو سے ہوتا ہے۔ کسی شخصیت سے محبت اصل میں اس کے کام کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس پر نظر رکھیں۔ ہمیں اپنی فوج سے محبت ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہ ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، ملت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن کسی خاص شخص سے اس کی پرسنالٹی کی بنیاد پر محبت، یہ اس کے مشن سے بھی بغاوت ہے۔ معافی مانگیے اور اپنے رب سے اپنے نفس کی طہارت کا، عفت کا، عصمت کا، عزت کا، طہارت کا سوال کیجیے، ویسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیجہا ومولاہا۔ چند الفاظ ہیں، یاد کر لیں، نفس کی پاکیزگی کے لیے بڑے پاورفل ہیں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیجہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تو تقویٰ عطا کر، اللہ تو اس کو پاک کر، اللہ تو اسے بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔